مکتب رحمانیہ، مکتب رحمانیہ، علم کی پہچان۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، وقال تعالی ان اللہ مع الصابرین، وقال تعالی سلام علیکم بما صبرتم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی اور بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین طرح کے جہان بنائے ہیں اور تین طرح کے مرحلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے اور نیک لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، جنت کا جہان بنایا ہے، جس میں سراسر آسانی، نعمتیں، سکون، راحت، چین سب کچھ ہے، اور وہاں پر تکلیف کا، پریشانی کا اور کسی خوف کا، کسی گھبراہٹ کا گزر تک بھی نہیں ہے۔ اس جہان کو جنت کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جہان اور بنایا ہے جس میں تکلیفیں ہی تکلیفیں، پریشانی ہی پریشانی، غم ہی غم، اذیت ہی اذیت، اس کو جہنم کہتے ہیں، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کے لیے، کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور ایک یہ دنیا ہے جس میں آپ اور ہم رہ رہے ہیں، ایک یہ جہان ہے۔ اس جہان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، خیر بھی رکھا ہے اور شر بھی ہے۔ اس دنیا کے اندر راحت بھی ہے، پریشانی بھی ہے، غم بھی ہے تو خوشی بھی ہے، خوف بھی ہے تو امن بھی ہے۔ یہ دنیا دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے، یہ اس دنیا کی حقیقت ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، پریشانیاں بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور خوشیاں بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تو جب تک ہم زندہ ہیں، قبر سے باہر ہیں، تو خوشیوں کے ساتھ پریشانیاں بھی رہیں گی، صحت کے ساتھ بیماریاں بھی رہیں گی، یہ ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس دنیا کی حقیقت ہی یہی ہے، اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ زندگی پریشانیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ،
کہ ہم نے انسان کو مشقت کے گھر میں پیدا کیا، جو جگہ سراپا مشقت ہے، جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے، مشقت ہی مشقت ہے، یعنی یہ دنیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مشقت کے گھر میں پیدا کیا۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا مشقت کا گھر ہے، مشقت کی جگہ ہے، لہذا اس مشقت والے گھر میں بھائی اگر خوشی پہنچ جائے تو اس پر شکر کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعریف کرنی چاہیے کہ اللہ نے اس مشقت والی جگہ میں ہمیں اپنی نعمت سے عطا فرمائے، نعمت سے سرفراز فرمائے۔ اور اگر تکلیف پہنچ جائے تو اللہ میاں نے پہلے ہی کہا ہے کہ بھی جگہ ہی تکلیف کی ہے، اور اگر پریشانی پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ جگہ پریشانی کی ہے، دکھ کی ہے۔ یہ اس دنیا کی حقیقت ہے، لہذا اس زندگی کو تکلیفوں کے ساتھ گزارنا ہے، اس زندگی کو مشقتوں کے ساتھ گزارنا ہے۔ کسی کو کوئی تکلیف، کسی کو کوئی تکلیف۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری زندگی سے تکلیفوں کو ختم کر دیں، اس لیے کہ مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے وہ تکلیف، مجھے یہ مشقت، مجھے وہ مشقت۔ تو بزرگ نے انہیں سمجھایا کہ بندہ خدا اس دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی زندگی تکلیفوں سے پاک ہو جائے، مشقتوں سے پاک ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا نہیں جی، آپ دعا کریں اور ایسا ہو جائے۔ انہوں نے کہا چلو ایک کام کرو، تم اپنے طور پر جس آدمی کو سمجھتے ہو کہ یہ خوشیوں میں ہے، یہ راحتوں میں ہے اور اس کے بڑے مزے آ رہے ہیں، اپنے طور پر کوئی ایسا بندہ تلاش کرو اور پھر مجھے بتاؤ کہ بھی یہ بندہ جو ہے وہ سراسر خوشیوں ہی خوشیوں میں، راحتوں ہی راحتوں میں ہے، پھر مجھے بتاؤ، میں دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حالات اس جیسے بنا دے۔ اب جناب وہ اس جستجو میں لگ گیا کہ جی آدھا کام تو ہو گیا، اس لیے کہ اب بندہ تلاش کرنا ہے اور حضرت دعا کریں گے اور بیڑا پار ہو جائے گا۔ اپنے طور پر اس نے ایک دو بندے تلاش کیے اور پہنچ گیا بزرگوں کے پاس کہ جی مجھے جو ہے میرے لیے دعا کریں کہ میرے حالات فلاں صاحب کی طرح ہو جائے، بڑا سا بنگلہ ہے اور گاڑیوں کی ریل پیل ہے اور دیکھنے میں سارے آسائش کے سامان میسر ہیں، کہ اس جیسا بنا دیں۔ انہوں نے کہا میاں دعا کرتے ہیں لیکن دعا سے پہلے تم اس سے ملاقات کرو اور اس سے حال وال پوچھو اور اس کو بتاؤ کہ بھئی میں ایک بزرگ کے پاس گیا ہوں اور انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ میرے لیے دعا کریں گے اور وہ قبول ہو جائے گی، اور میں یہ دعا کروانا چاہتا ہوں کہ میری زندگی تیری جیسی ہو جائے تاکہ میں پرسکون ہو جاؤں، راحت میں آ جاؤں۔ تو جا کے ان سے پوچھو تو صحیح۔ اب جب یہ صاحب ان سے گئے، حال وال لیا اور جب یہ کہا کہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ تو خوشیوں میں ہیں، آپ کے تو مزے ہیں اور ہم آپ جیسا بننا چاہتے ہیں، تو وہ تو پھٹ پڑا، اس نے تو رونا شروع کر دیا کہ مجھے تو یہ پریشانی، مجھے تو یہ پریشانی، میرا تو یہ مسئلہ، میرا تو یہ مسئلہ۔ اب اس کے کان کھڑے ہو گئے، اس نے کہا یار یہ کیا ہو گیا۔ پھر دوسرے کے پاس گیا، اس کو اپنے طور پر سمجھ رہا تھا یہ بڑے مزے میں ہے، جب وہاں پہنچا تو اس نے بھی رونا دھونا شروع کر دیا کہ مجھے تو یہ تکلیف، مجھے تو یہ تکلیف۔ پھر تیسرے کے پاس گیا، اس نے اپنی پریشانیاں بتا دی۔ اب یہ جناب گردن لٹکائے بزرگوں کے پاس پہنچ گیا، حضرت ادھر تو کوئی نہیں ہے، ادھر تو ہر ایک نے رونا ڈالا ہوا ہے، ادھر تو ہر کوئی غم میں ہے، ہر کوئی پریشانی میں ہے، اور جس کو ٹٹولتے ہیں اس کا غم پہلے والے سے بھی زیادہ ہے۔ اب میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا بھائی میں یہی تو تمہیں سمجھا رہا تھا، اس دنیا کے اندر خوشیاں تکلیفوں کے ساتھ ہیں اور ہر بندہ کسی نہ کسی تکلیف میں ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں ہے، تو اسی پریشانی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، یہ کمال ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر کا وعدہ ہے۔
صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، پی جانا ہے، اور اس پر اجر کا وعدہ ہے۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ نماز کے بارے میں کہہ دیا کہ جی اس پر 70 گنا ثواب ملے گا، صدقے کے بارے میں کہہ دیا جی اس پہ اتنا ملے گا، قربانی پہ اتنا ملے گا، لیکن جب صبر کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے حد و حساب اجر دیں گے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو لوگ دنیا میں صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حالات سے دوچار کیا ہے تو وہ لوگوں کے سامنے واویلا نہیں مچاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکوہ نہیں کرتے، جیسے حالات ہیں برداشت کرتے ہیں۔ ان حالات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں وہ اس کو پورا کرتے رہتے ہیں، تو فرمایا یہ صابرین ہیں، اور ایسے صابرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد و حساب اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک آیت میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج کسی کے ساتھ شہر کا میئر ہو جائے، میئر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے کہ جی میں تمہارے ساتھ ہوں، بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ صوبے کا بڑا اس کے ساتھ ہو جائے، بڑی تسلی ہو جاتی ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب نے تسلی دلائی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب نے تسلی دلائی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں میاں، اور یہاں پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ تم صبر کرو اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس سے بڑی تسلی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور جب اللہ ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر پریشانیوں میں بھی راحتیں کی صورت نکلتی ہے، پھر غم میں بھی خوشیوں کی صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ تو اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کی جگہ بنایا ہے، خوشیوں کے ساتھ پریشانیاں، سکون کے ساتھ بے آرامیاں ہیں، اور یہ دنیا اسی طرح ہی بنائی گئی ہے۔ لہذا اگر یہاں پریشانی پہنچ رہی ہے اور پہنچے گی تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آدمی واویلا مچائے، شور کرے، بلکہ اس کا حل یہی ہے کہ آدمی اس پر صبر کرے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ اسباب اختیار کریں اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور پر امید رہیں۔ اللہ کے محبوب بندے انبیاء کرام اگر تکلیفیں ختم ہو سکتی تھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں سے کر دیتے تھے۔ صبر ایوب مشہور ہے، ایوب علیہ السلام نے کتنا صبر کیا کہ صبر ایوب مثال بن گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کے فراق پر کتنا صبر کیا، آنکھیں چلی گئیں، بیٹا وہاں رو رہا ہے، باپ ادھر پریشان۔ اور سب سے بڑھ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کو دیکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی اگر تکلیف میں مبتلا ہو، پریشانیوں میں مبتلا ہو، تو اسے میرے غم یاد کرنے چاہیے، میری پریشانیاں دیکھنی چاہیے کہ مجھے کتنا پریشان کیا گیا، تو فرمایا اس کے غم ہلکے ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، میرے بھائیو، یہ دنیا جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے، یہ پریشانیوں کے ساتھ ہے۔ لہذا پریشانیوں کی وجہ سے ایک تو اللہ سے تعلق خراب نہیں کرنا چاہیے کہ جی اللہ سب کی سنتا ہے، میری نہیں سن رہا، سب کی بگڑیاں بن رہی ہیں، میں رول گیا، اس کو یہ مل گیا، اس کو یہ مل گیا، اس کی اولادیں یہاں پہنچ گئیں، اس کا ذاتی مکان ہو گیا، میرا تو کچھ نہیں بنا، اور اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ سے شکوہ ہے، یہ بے صبری ہے۔ اور پریشانیوں میں اللہ نے جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں اس کو نہیں چھوڑنا، چاہے وہ اللہ سے متعلق ہوں، چاہے وہ اللہ سے بندوں سے متعلق ہوں۔ اللہ کے حقوق ہیں، 5 وقت کی نماز ہے، جیسے بھی پریشانی ہے نماز تو پڑھنی، جیسی بھی پریشانی ہے روزے تو رکھنے، جیسی بھی پریشانی آ جائے زکوٰۃ تو دینی ہے، لوگوں کے حقوق ہیں۔ تو بھی ٹھیک ہے آپ پہ پریشانی آ گئی، لیکن اس عین پریشانی کے وقت میں بھی ہم نے اپنے جو اہل حق ہیں، ہماری بیوی ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان کے حقوق کا خیال کرنا ہے، ان کے حقوق پورے کرنے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق پورے کرنے ہیں۔ اس لیے کہ پریشانی آپ پر آ گئی، لیکن آپ اس حال میں بھی
اس فکر میں رہیں کہ یار میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میں کسی پہ بوجھ نہ بن جاؤں، اور اللہ سے اپنی شکوہ شکایت رکھیں۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ بھی میں اپنی تکلیف، اپنی شکایت، اپنا غم اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور ہماری زبان پر تو وہی کلمہ ہونا چاہیے جو حضرت ایوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی زبان پہ تھا، فصبر جمیل، کہ اللہ میں آپ سے اچھے صبر کا سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھ پر صبر کو ڈھیل دیجیے۔ اور یہ صبر اللہ کی اطاعت پہ بھی ہوتا ہے، کہ بعض مرتبہ اللہ کے اطاعت پہ چلنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کو ہی دیکھ لیں، شہری ماحول میں ہم نے سارا کایا ہی الٹ کر دیا، راتوں کو دیر تک جاگیں گے تو فجر کی نماز پہ اٹھنا ہی مسئلہ بن جاتا ہے۔ نہیں بھائی، تکلیف اٹھا کے بستر کو چھوڑ کے مسجد پہنچنا ہے اور فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ اللہ کی اطاعت پر صبر ہے، یہ کرنا پڑے گا۔ ایسے گھر میں کوئی پریشانی آ گئی، کوئی بچہ بے روزگار ہو گیا، کوئی بچہ بیمار ہو گیا، تو صبر کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ صبر علی المصیبت، کہ کوئی مصیبت آ جائے اس پہ صبر کرنا ہے۔ اور ایک ہے نافرمانی کے چھوڑنے پر صبر۔ آپ کی جیب خالی ہے، گھر میں ضرورت ہے، اور ادھر سے کوئی مال آ گیا، لیکن مال حرام کا ہے، مال حرام کا ہے۔ اب آزمائش ہے، ادھر سے گھر میں مال کی ضرورت ہے، مکان کا کرایہ دینا ہے، بچے کی فیس دینی ہے، یوٹیلیٹی بل ادا کرنے ہیں، ایک لمبی لسٹ ہے۔ دیکھیں یہ جو مال آیا ہے یہ مال حرام کا ہے، موقع ملا ہوا ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اس موقع پر یہ صبر ہے کہ آدمی گناہ کو چھوڑ دے، حرام کو چھوڑ دے۔ یہ صبر ہے کہ اس نے گناہ کے چھوڑنے پر جو تکلیف ہو رہی ہے اس کو برداشت کر لیا۔ اور ایسے صابرین کے لیے اللہ نے فرمایا کہ بھئی میں ان کے ساتھ ہو جاتا ہوں، ان اللہ مع الصابرین۔ اور ایسے صابرین کے لیے اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ بے حد و حساب اجر دیتا ہے، اور ایسے صابرین کا ٹھکانہ جنت۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی تکلیفیں تم اٹھا کے جنت میں پہنچ گئے، اب فرشتے آ کے جنت میں سلام کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم، تم نے دنیا میں بڑی مشقت اٹھائی، تم نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، لہذا ان تکلیفوں کی وجہ سے ہم تمہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پرسکون اور راحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ہم کمزور لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو اپنے فضل خاص سے دور فرمائے، اور اگر ہماری تقدیر میں کوئی پریشانی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر صبر جمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا مکتب رحمیہ، علم کی پہچان، ذی قدر ذی شان، مکتب